الرحمن الرحیم۔ سوال یہ ہے کہ اگر حاجی کو قربانی خریدنے اور ذبح کرنے کے بعد پتہ چلے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے رقم پر خمس واجب تھا، تو اگر قیمت شخصی ہو یعنی مخصوص نوٹ جس پر خمس مستقر ہو اسی کو قربانی کی قیمت میں قرار دیا ہو تو حکم کیا ہے؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس کی یہ قربانی کافی نہیں ہوگی، اور اگر وہ جاہل مقصر ہو تو حج صحیح نہیں ہوگا، لیکن اگر ایام تشریق میں دوبارہ قربانی کر دے تو اس کا حج صحیح ہو جائے گا، اور اگر جاہل قاصر ہو یا بھول کر ایسی رقم سے قربانی کا جانور خریدا ہو جس پر خمس ہو تو اگر عذر ختم ہو جانے کے بعد ایام تشریق میں دوبارہ قربانی کر دے تو اس کا حج صحیح ہوگا، اور اگر ایام تشریق کے بعد پتہ چلے یا یاد آئے کہ جس پیسے سے قربانی خریدی تھی اس پر خمس واجب تھا تو بنا بر احتیاط واجب مکہ میں ماہ ذی الحج کے باقی دنوں میں قربانی بھی کرے اور قربانی کے بدلے روزے بھی رکھے، اور یوں اس کا حج صحیح ہوگا۔ اور اگر ماہ ذی الحج گزر جانے کے بعد پتہ چلے یا یاد آئے تو اس پر اگلے سال قربانی کرنا لازم ہوگا اور اس کا حج یہ صحیح ہوگا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ سعودی حکومت خود حجاج کو وادی معظم میں قربانی کرنے کی اجازت نہیں دیتی، بلکہ حجاج سے قربانی کے جانور کی قیمت وصول کی جاتی ہے، اور انہیں کہا جاتا ہے کہ کچھ ذمہ دار افراد ان کی طرف سے قربانی کر دیں گے، اور اس بات میں کوئی شک نہیں کہ ان کی بات پر کوئی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، نہ اس حوالے سے کہ وہ قربانی کریں گے، نہ جانور کی صفات کے لحاظ سے، اور نہ ہی ذبح کے طریقے کے لحاظ سے۔ الغرض ان پر کسی حوالے سے بھی اعتبار نہیں کیا جا سکتا، جبکہ یہ احتمال بھی ہے کہ حجاج کو قربانی کا جانور انتخاب کرنے کی اجازت دی جائے، اور بعض لوگ جانور کے ذبح ہونے کا اعتماد تو کر لیتے ہیں لیکن انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ذبح کیسے کیا گیا ہے، جبکہ ساتھ یہ بھی احتمال ہو کہ جانور کو جدید آلات سے ذبح کیا گیا ہے تو اس پر مکلف کا وظیفہ کیا ہوگا؟ جواب میں آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں اس مقام پر چند صورتیں بنتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اگر حاجی یہ یقین حاصل کر لے اس کی طرف سے قربانی کے شرعی اعتبار سے مقررہ مکان و زمان میں قربانی کی گئی ہے اور قربانی کے جانور میں صفات کے پائے جانے اور ذبح کرنے والے کے مسلمان ہونے کے متعلق یقین حاصل کرنے پر قادر ہو تو خواہ کچھ شرائط کے نہ ہونے کا احتمال ہو، جیسے بسم اللہ اور جانور کا روح بقبلہ ہونا، تو بھی انہی سے قربانی کروانا کافی ہے۔ دوسری صورت یہ کہ اگر مکلف قربانی کے مقررہ ایام اور جگہ میں قربانی کے متحقق ہونے کا یقین حاصل کر لے، جبکہ ذبح کرنے والے کے مسلمان ہونے کا بھی یقین ہو، لیکن قربانی کے جانور میں صفات کے پائے جانے کا یقین حاصل کرنا مشکل ہو، تو احتیاط لازم کی بنا پر انہی کے ہاتھوں قربانی کروائے اور قربانی کے بدلے روزے بھی رکھے۔ تیسری صورت یہ کہ اگر مکلف قربانی کے مقررہ ایام اور جگہ میں قربانی کے متحقق ہونے کا یقین حاصل کرنے پر قادر نہ ہو تو اس کی شرعی ذمہ داری قربانی کے بدلے روزے رکھنا ہے، اور اگر وہ ماہ ذی الحج کے باقی دنوں میں مکہ میں قربانی کرنے پر خواہ یوں قادر ہو کہ قربانی کے پیسے کسی قابل اعتماد بندے کے پاس رکھوائے جس کے متعلق یہ اطمینان ہو کہ وہ قربانی کرے گا، تو احتیاط مستحب ہے کہ روزوں کے ساتھ اس کو بھی ملا دے۔ دوسرا مسئلہ یہ کہ حج کا چھٹا عمل اور مینا کا تیسرا واجب عمل، یہ ہم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ وصلی اللہ علی محمد وآل بیتہ الطاہرین۔